دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اور زمانے کا خواب لیے حاضر ہیں میں اور میرے ساتھ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب۔ اسلام کا تصور عبادت زیر بحث ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اسلام انسان کے اس فطری مطالبے کو جس طرح سے تجسیم کرتا ہے، جس طرح سے تصور کو واضح کرتا ہے، وہ کیا ہے، اور یہ جو انسان کا بنیادی مقصد عبادت قرار دیا گیا ہے اس کے بنیادی اسباب کیا ہیں، اور بنیادی اس کے مطالبات کیا ہیں، ان کی تکمیل کیسے ہونی چاہیے۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھٹک جاتا ہے، وہ اپنے ذہن میں کچھ چیزیں تراشتا ہے، کچھ چیزیں تخلیق کرتا ہے، پھر ان کی بنیاد پر کچھ تصورات کو اختیار کر لیتا ہے۔ حمایت علی شاعر کی ایک 3 مصروں کی ایک نظم ہے جو اس انسان کے تصور کو بڑی اچھی طرح سے اس کی کمزوری کو نمایاں کرتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پتھر جو راستے میں پڑا ہوا ہے، اسے محبت سنوار دے تو یہی صنم ہے، اسے عقیدت نواز دے تو یہی خدا ہے۔ یہ میرے اندر اٹھنے والے احساسات ہیں عقیدت کے، محبت کے، جو ایک پتھر کو مختلف نام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب میں ایک بڑی ہستی کی عبادت کرتا ہوں یا اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر فطری داعیہ ہے، تو ضرورت یہ ہے کہ اس کی عبادت کے لیے جو صحت مندانہ طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، میں اس کو اختیار کروں، اور اسی ضمن میں جو پیغمبر کا انسٹیٹیوشن ہے، جو پیغمبر کا ادارہ ہے، جو پیغمبر کی ہستی اور وجود ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس پہ ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تھا اپنے پچھلے پروگرام میں۔ اب اسی تصور عبادت کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ نئے پہلوؤں کے ساتھ۔ ذکر ہوا پچھلے پروگرام میں یہی کہ پیغمبر کی ضرورت کیوں ہے انسان کو روکنے کے لیے کہ وہ عبادت کے ایک تصور میں ڈھل جائے، ویسے جیسے اس کا پروردگار اس سے مطالبہ کرتا ہے، یہی چاہتا ہے۔ اسلام نے جو کنٹریبیوٹ کیا تصور عبادت میں، اس کے مختلف پہلوؤں کو میں چاہتا ہوں کہ ہم واضح کرتے چلے جائیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ماضی میں جو تصور عبادت انسانی سوسائٹی میں راج رہا ہے، اس میں ایک بڑی چیز یہ کہی جاتی تھی کہ عبادت کا مطلب یہ ہے سماج سے کٹ جانا، یعنی خدا کے ساتھ جڑنے کا لازمی اور ناگزیر نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنے سماج سے کٹ جائیں۔ عبادت کی اعلیٰ ترین شکل رہبانیت کو تصور کیا جاتا تھا، اور اگر آپ قدیم روایت میں دیکھیں، آج بھی جو اس کے مظاہر پائے جاتے ہیں، تو عبادت گاہیں کہیں بہت انسانی آبادیوں سے دور کسی خلوت میں ہوتی ہیں۔ کوئی چراغ جل رہا ہے، کسی پہاڑی پر عبادت گاہ آپ نے بنائی ہے، اور لوگ انسانی بستیوں سے نکل کے جا رہے ہیں، مراقبے کے لیے جا رہے ہیں، جنگلوں میں جا رہے ہیں۔ یہ جو تصور عبادت پہلے رائج تھا اسلام سے پہلے، کہ آپ انسانی زندگی سے اپنے آپ کو الگ کر کے اگر خدا کا بن کے رہنا ہے یا اس ہستی کا بن کے رہنا ہے جس کو آپ مان رہے ہیں، اس کی عبادت کرنی ہے، تو پہلا اور ناگزیر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں سے خود کو کاٹ لیں۔ یہ جو تصور عبادت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی ہسٹوریکل پس منظر اور پھر اسلام کا اس بارے میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں اللہ کے ذات کے ساتھ جو تعلق ہے، اس میں اور اس کے مظاہر میں بہت افراط و تفرید پائی جاتی ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا، اس افراط و تفرید کو وسط میں لانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، معتدل بنانے کے لیے انبیاء آتے ہیں، اپنا رول ادا کرتے ہیں، پھر تشریف لے جاتے ہیں، پھر انہی کی ماننے والے اس تصور کو غلب میں لے جاتے ہیں، افراط میں لے جاتے ہیں، تفریق میں لے جاتے ہیں۔ یہ شکلیں ہمارے یہاں یہ بحث چل رہی ہے۔ انسانیت اللہ کے راہ سے اٹھی نہیں ہے، کسی نہ شکل میں وہاں جڑی ہوئی ہے، اور کوئی نہ کوئی شکلیں اختیار کرتی رہتی ہے۔ جو ہمارا جو مذہب کا یا ہمارے اسلام کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، وہ یہ ہے کہ عبادات کرتے ہوئے انسان کو تھوڑے لمحے کے لیے اپنی ذات سے اٹھانا ہے، اللہ کی حضور کھڑا کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو واپس لے آنا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کھڑا کرنا ہے، اور وہاں اس کے معاملات بہتر کرانے ہیں، مخلوق کے ساتھ اس کے معاملات بہتر کرانے ہیں، اور وہ معاملات اس طرح چلنے ہیں مخلوق کے ساتھ کہ الہ کے ساتھ تعلق ہر لمحہ اس پہ آپریٹو رہے، غالب رہے، اس کی روشنی میں وہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرے۔ اور بعض عبادات کو اس نے اجتماعی شکل دے دی،
کہ اجتماع میں رہو گے تو آپ کی جو ہے نا عبادات کی شکل جو ہے اختیار کر لی جائے گی۔ اس تمہید کے ساتھ ذرا ہم آگے بڑھیں، یہ چونکہ معاملہ مشکل ہے، تھوڑا اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں، حضرت علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں ایک تقابل جاری کیا ہے دو ذہنی کیفیات کا۔ وہ ایک ذہنی کیفیت کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں لے جا کے فنا کر دینے کو معراج سمجھتی ہے، وہ اسی سے ربانیت نکلتی ہے۔ ربانیت یہی ہے نا کہ آپ اللہ کی طرف چلتے چلے جائیں اور وہاں جا کے ختم ہو جائیں، مخلوق سے کٹتے چلے جائیں، جتنا مخلوق سے کٹیں گے اتنا اللہ والا بنیں گے، یہ ہمارا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اقبال نے اس پہ جھڑا کرتے ہوئے بڑی علمی انداز میں بیان فرمایا۔ انہوں نے ہندوستان کے ایک عالم دین کا قول نقل کیا جو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، مولانا عبدالقدوس بن گوئی علیہ رحمت، اور انہوں نے قول یہ نقل کیا جو میں اگر صحیح فارسی مجھے یاد آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں ایک اپنے کیفیت میں، اور کیفیت غلط بھی نہیں ہے ان کی، وہ میں اس کو مولانا کو بول نہیں کہہ رہا، کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی خاص انداز تھا ان کا کہنے کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بر فرق الافراق رفت و باز آمد، اللہ کے نبی محمد عربی آسمان پہ معراج پہ چلے گئے، واپس آ گئے۔ بخدا گر من رفت میں ہرگز نہ آمدے، اگر میں جاتا میں کبھی واپس نہ آتا، اللہ کے پہ ٹک جاتا، میرا وصال ہو جاتا۔ وصال یہی ہے نا، مل گئے اور گئے، اسی سے ہے، اس بھی اسی سے ہے۔ اب یہاں سے دو باتیں نکلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کا یہ مقام ہے کہ اللہ کی ذات کی عظیم ترین قربت جو معراج کی شکل ہے، جہاں کعبہ قوسین اور ادنا ہوتا ہے، جہاں اللہ کی ذات کے فزیکلی وہ بہت قریب ہوتے ہیں، روحانی طور پہ بہت ہی قریب ہوتے ہیں، وہاں جا کر بھی وہ مبعوث ہو کے واپس آتے ہیں اور اسی سماج میں رہتے ہیں، ربانیت نہیں اختیار کرتے، اسی سماج میں آ کے رہتے ہیں، اس کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، اور اسی دریا میں رہتے ہوئے، اسی مشکل میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق اپنا وہ قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمارا تصور جو شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ چلیں، اب اسلام میں آ جائیں۔ اسلام کی تمام عبادات کے دونوں پہلو ہیں، ذاتی پہلو بھی ہے جہاں آپ کٹ کے معاشرے سے اللہ کی ذات کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ہمیں حکم دیا گیا تسبیحات کرو الگ بیٹھ کے، ہمیں حکم دیا گیا کہ جب نماز پڑھ رہے ہو مخلوق سے کٹ جاؤ، ہمیں حکم دیا گیا جب طواف کر رہے ہو تو کٹ جاؤ، لیکن ساتھ ہی کہا گیا جب نماز پڑھ لو، نماز پہلے کٹھی پڑھنی ہے، الگ نہیں پڑھنی، 27 گنا ثواب ملے گا، 100 گنا ثواب ملے گا۔ آپ کو اجتماع سے فرد سے نکال کے آپ کو جوڑا کے ساتھ جڑے، اور کہا کہ اس سے جڑو گے تو زیادہ ثواب ملے گا عبادت کا۔ یہ اس پہ ضرب لگانی تھی نا ربانیت پہ، کہ جی میں الگ بیٹھوں گا اللہ کروں گا تو اللہ کے قریب نہیں، آپ لوگوں میں جڑو گے تو ثواب ملے گا۔ اچھا، پھر آپ کو انہوں نے فرمایا کہ 5 دفعہ تو پتر آؤ نا، ذرا اکٹھے ہو کے بیٹھو مسجد میں، اگلے جمعے کو جب جمعہ آئے گا تو سارے شہر والے اکٹھے ہو جاؤ ایک ہی جگہ پر۔ کانگریگیشن کی شکل بڑی کر دی، اجتماع کی شکل بڑی کر دی، اور کہا اچھا سال میں ایک وقت یہ بھی آئے گا 2 عیدوں پہ بہت بڑے علاقے کے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، اچھا سال میں ایک وقت یہ بھی آئے گا پوری دنیا سے اکٹھے ہو جاؤ، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ تو گویا کہ اسلام کا جو تصور عبادت ہے وہ انڈیویجول بھی ہے، کانگریگیشنل بھی ہے، وہ اجتماعی بھی ہے۔ اچھا، اس کی اب تعبیرات پہ آ جاتے ہیں۔ ہمارے صوفیان ہیں نا، ان کی بڑی عجیب و غریب تعبیر کی۔ ہماری ایک روایت ہے صوفیاء میں، ان کو نقش بند کہتے ہیں۔ ان کی 2 باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو ہر ایک صوفیاء کے ہاں پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ، صوفیاء کی مثال میں کیوں دے رہا ہوں، وہ نون ہیں رہبانی بیہیویئر کی طرف، وہ نون ہیں کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ والا ہوا جو کٹ کے بیٹھ گیا، جی وہ دنیا چھوڑ دیا ماشاءاللہ، وہ بیٹھا ہے جی ایک ٹانگ پہ 40 سال سے عبادت کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں نا، اچھا جی وہ دیکھو نا جی وہ تو دنیا دار ہے نا جی، وہ کاروبار کرتا ہے، یہ تصور پایا جاتا ہے۔ ہمارے نقشبندی صوفیوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیے 2 اصطلاحات بنائی، وہ بڑی غور طلب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمت کے دست بکار دل بیار، آپ کام جو ہے اپنا کرتے رہے، ہاتھ کام میں رہے، اس کے اندر آپ کا تعلق اللہ سے جڑا رہے، دنیا سے نہیں کٹنا۔ اس میں نقشبندی سارے شیوخ جو ہیں اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، خود بہاؤالدین نقشبند جو ہے یہ کپڑے پہ رنگ لگاتے تھے، جو بانی ہے سلسلے کی۔ اچھا، دوسری انہوں نے بڑی عجیب بات کہی،
لوگ کہتے تھے نہیں نہیں ماشاء اللہ ہم نے نا جی خلوت میں بیٹھنا، ایک اصطلاح ہے ہمارے علم میں، تصوف میں، مذہبی حلقوں میں، خلوت میں بیٹھے، خلوت میں تشریف لے گئے، اس کو معراج سمجھ جاتی ہے. انہوں نے اس پہ ضرب لگائی، انہوں نے کہا یہ بالکل غلط بات ہے. خلوت در انجمن، اصل میں انجمن میں رہنا ہے، اصل میں لوگوں کے پاس رہنا ہے، وہاں بیٹھے کچھ عرصے کے لیے آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے. تو اس کو اگر ہم سم اپ کریں، ہمارا تصور عبادت یہی ہے کہ آپ نے رہبانیت اختیار نہیں کرنی. حضور نے واضح فرما دیا کہ رہبانیت فی الاسلام، یہ دنیا میں چھٹ کے کوئی بیٹھے نہیں. اور جن صحابہ کرام نے بھی کوشش کی اس طرف جانے کی، حضور نے اس پہ سختی کی. آپ نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میرا کاروبار بھی ہے، تو مجھ سے زیادہ نیک مراد کیا تھی؟ نیکی میں مجھ سے زیادہ نیک بننے کی تم کوشش مت کرو. تقویٰ وہی ہے جو میں آپ کو کہوں گا، عبادت وہی ہے جو میں آپ کو کہوں گا. اور اس مذہب کو وہ جو طریقے سکھائے عبادات کے، وہ انڈیویجول کے ساتھ کانگریگیشنل بھی تھے. آخر میں ایک اس مثال کو واضح کروں، لیکن نماز ہے، اس کو کہا گیا کہ اکیلے نہیں پڑھ سکتے آپ، اجماع کے ساتھ پڑھو گے اور امام کے پیچھے پڑھو گے. اور اسی میں کہا گیا پڑھنی کیسی ہے؟ پہلے جوڑا آپ کا ورٹیکل ریلیشن شپ، ہاریزونٹل سماج کے ساتھ، اور ساتھ ہی اسی میں رہ کے خلوت در انجمن والی بات کہ آپ ایسا نماز پڑھو گے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر اتنی ہمت آپ کی نہیں ہے تو کم از کم اتنے تو محتاط ہو جاؤ کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، جڑ لو اس کے ساتھ. ادھر بھی جڑنا ہے، ادھر بھی جڑنا ہے، ہاریزونٹل بھی. اور یہ بہت بڑا کمال ہے اسلام کا اور مذہبیات کا کہ انسان کو ان دونوں کیفیات میں اس نے باندھ کے رکھا. دیکھیے قدیم روایت میں جب میں نے ذکر کیا کہ عبادت گاہیں بہت ان آئسولیشن ہوتی تھی. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بستی سے نکل کے آپ کہیں باہر میں بیٹھے، غار میں بیٹھے. بالکل. حضرت مریم کا بھی قرآن مجید نے جیسے ذکر کیا، حضرت زکریا جاتے تھے اور اس طرح سے. خود رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ حرا میں چلے جاتے تھے آپ سارے اپنی ایک روحانی ایک طرح سے ایکسرسائز کے لیے یا روحانی مشق کے لیے، اپنی ایک خاص مراقبے کے لیے. تو اسلام نے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، جو اپنے بعض امتیازات فرمائے، اس میں سے ایک امتیاز یہ بھی کہ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا. گویا وہ عبادت گاہوں کو جو کاٹ دینے کا عمل ہے، محبت ہو گیا، عبادت گاہیں ہو گئی کہ انسانی سماج سے اب کٹ جاتے ہیں، اس کو ریفائن کیا، اس کو ری ڈیفائن کیا، ریوزٹ کیا. تو یہ جو کنٹریبیوشن ہے عبادت کے تصور میں، اسلام کا کنٹریبیوشن، کہ قدیم روایت میں عبادت گزار وہی ہے جو جتنا کٹ جاتا ہے سماج سے، اور ہماری روایت میں تو خود سماج کے اندر لازم ہو گیا عبادت کے لیے. اس کے جو مضمرات ہیں، اس کے جو امپلیکیشنز ہیں جو سوسائٹی پہ مرتب ہوئے ہیں اور انسانی رویے میں جو مرتب ہوئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے جو بہت اہمیت ہے بنیادی طور پر کہ وہ جو رویہ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک یہ کہ میں اپنی ذات کی وہ عبدالقدوس گوئی والی بات تکمیل کے لیے خدا کی طرف جاتا ہوں دنیا سے کٹ کے. ایک یہ ہے کہ انسانوں کے اندر رہتے ہوئے یہ جو رویہ مزاج عبادت کا یہ تصور، اس کو کیسے سوسائٹی پر یہ اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیے نا کہ آپ حضور کا عمل شروع کریں. آپ مدینہ میں تشریف لائے، سب سے پہلا کام آپ نے مسجد کیا، مسجد بنوائی. اچھا مسجد بھی آپ نے اس چھوٹی سی بستی تھی صرف، اس کے باہر کونے میں نہیں بنائی، اس کے بالکل عین مرکز میں جو گھر تھے اور گرے ہوئے کوئی چھوٹی زمین تھی وہیں آپ نے بنائی نا. جی. تو آپ نے ثبوت بنا دیا کہ دیکھو میرے مذہب کا جو سماج بنے گا اس کی بنیاد مسجد ہوگی اور وہ شہر کے عین وسط میں ہوگی. وہ علامتی طور پر خدا خود موجود ہے اور اس کے گرد آپ نے گھومنا ہے، اس کو الگ سے تلاش کرنے نہیں جانا، ادھر نہیں جانا. یہ علاماتی ثبوت تھا کہ جو تہذیب میں بنانے چلا ہوں اس کا بنیاد شہر کے اندر ہوگی. خدا الگ نہیں ہے اور عبادت ہوگی، پہلی عبادت ہوگی اور اندر ہوگی. دونوں باتیں کر دی کہ میں پہلا جو جگہ بنانے لگا ہوں وہ مسجد بنانے لگا ہوں، اور مسجد بھی میں آپ کے شہر کے وسط بنانے لگا ہوں. تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ آپ نے کر دیا. اور پھر کہا اچھا شادی کرنی ہے تو آپ مسجد میں کر لو، مشورہ کرنا ہے کاروبار کا اور مسجد میں کر لو، اعتکاف بیٹھنا ہے الگ وہ بھی ادھر بیٹھ لو. تو یہ تفریق جو تھی وہ انہوں نے مٹانے کی کوشش کی اور مٹانے کے ایک نیا ایک نظام جو بنایا. یہ پورا ہمارے کلچر میں پرمیٹ ہوا. پہلے ہم اس کو 2-3 مثالیں دیتے ہیں جو کنفیوژن پھر اس کے بعد اصول دریافت کرتے ہیں. ہمارے جو صحابہ کرام تھے، جو سب سے بڑا منڈین عمل ہوتا ہے سیاست، گالی بن گئی نا تھی،
وہ بھی ادھر ہی بیٹھ کے کرتے تھے، وہ اس کو تفریق نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہی ہم ادھر ہی بیٹھ کے کریں گے۔ پولیٹیکل ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں باہر کے، انٹرنیشنل ریلیشن، فارن پالیسی، وہ بھائی ہماری یہی مسجد ہے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو تفریق کرنی ہے نا کہ یہ ہماری مینڈین معاملات ہیں اور یہ ہمارے اسپرچل معاملات ہیں، ان کے لیے ہماری اسپیس الگ ہے، ٹیمپل الگ ہے، معبد الگ ہے، چرچ الگ ہے، اور اس کے لیے ہمارے یہ تفریقی انہوں نے مٹا دی۔ دیکھیں یہ دوئی ہے نا، دوئی یہ توحید کے خلاف ہے، اس کو انہوں نے مٹانے کی کوشش۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے اس سے کہ آپ کے اندر یبوست نہیں پیدا ہوتی۔ آپ کو بڑے اللہ والے ملتے ہیں جو بڑا غصہ کرتے ہیں، دیکھیے جب تک آپ سوشلائزیشن کے عمل سے نہیں چلیں گے آپ کو ملنا جلنا نہیں آئے گا۔ بچے کو اسکول کیوں بھیجا جاتا ہے؟ دو وجہ سے، ایک وہ سوشلائزیشن کے عمل میں نکلتا ہے، صحیح، اور ایک وہ انٹلیکچوئل عمل میں نکلتا ہے۔ اگر آپ گھر میں ٹیوشن پڑھا دیں اس کو، ہاں تو ایک پہلو سے شاید رہ جاتا ہے، ایک رہ جاتا ہے، بچہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے جو روحانی آدمی اگر سماجی عمل میں حصہ نہیں بن رہا تو اس کی نفسیات ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تبھی وہ لڑتا ہے، تبھی وہ غصہ کرتا ہے، تبھی وہ آپ کو قریب نہیں آنے دیتا، کیونکہ اس عمل سے نہیں گزرا نا، اس نے انٹریکشن سیکھی نہیں ہے، لوگوں کو ملا کے اس نے چلنا سیکھا نہیں ہے۔ تو جب اسلام کے آپ مذہب عبادت میں آئیں گے، مل جل کے رہیں گے، تو آپ کے مزاج کے اندر یہ شگفتگی پیدا ہوگی، آپ میں یبوست، غصہ، لڑائی، ہر وقت کاٹنے کا جو عمل ہے نیکی کے نام پر یہ آپ کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک تو دوسرا سنیں، خیر خواہی کتنی پیدا ہوگی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 دن نہیں آئے، تو اگر میں انسان ہوں تھوڑا بہت میرے دماغ میں کیا خیال ہے، یار یہ خوشی صاحب تو نماز پڑھنے کل ہی نہیں آئے، پرسوں نہیں آئے، پتہ تو کرو یار۔ دیکھیں نا، آپ کو سماج سے جوڑا، خیر خواہی کے ساتھ جوڑا۔ اچھا پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کسی کی بیماری تو نہیں ہوگی، وہاں جائیں گے، فوتگی تو نہیں ہوگی، ادھر ہم جائیں گے، تو آپ کا ایک تو آپ کا اندر نفسیاتی عمل ٹھیک رہے گا، پاگل نہیں ہوں گے، بیمار نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ آپ سماج کے خوشی میں، غمی میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ تیسرا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے ریسورسز پول ہوں گے اس عبادی نظام سے، آپ کے انفرادی اور اجتماعی جو ریسورسز ہیں، روحانی ریسورسز، نفسیاتی ریسورسز اور مادی ریسورسز اکٹھے ہوں گے، پول ہوں گے، آپ ایک اجتماع کی ایک شکل بن جائیں گے۔ اور اجتماع جتنا مضبوط ہوتا ہے سماج اتنا ہیلدی ہوتا ہے، سماج جتنا انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جتنا ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں لوگ، جڑے رہتے ہیں آپس میں، سماج ہیلدی ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی نفسیاتی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی، اس میں آپ کو خودکشی کا عمل پیدا نہیں ہوتا، اس میں آپ کو بھوک کا خوف نہیں پیدا ہوتا، آپ کو پتہ کھانا مل جائے گا ہمیں۔ ایک سوشل سیکورٹی کا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وقت جو کہ کم ہے، ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اسلام کا جو تصور عبادت ہے وہ انفرادی سے لے کر اجتماعی ہے، اور اس نے بعض انفرادی چیزوں کو بھی کانگریشنلائز کیا ہے، وہاں سے اسٹرینتھ لیتا ہے، اور آپ کو یہ تصور دیا ہے کہ سوشل ایکشن جو ہے آپ کا، یہ آپ کے روحانی کیفیت کو مضبوط کرے گا۔ یہ اس سے بالکل الٹ ہے جو رہبانی تصور ہے۔ رہبانی تصور یہ سکھاتا ہے کہ آپ الگ بیٹھیں گے، آپ کی روح اور عبادت مضبوط ہوگی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بعض معاملات میں آپ سماجی کام کریں گے تو آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی۔ دیکھیے، ایک یہ بہت سارے لوگ اس تعبیر کو تو کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بھی مطلوب ہے اور چاہیے، لیکن آئیڈیل تو بہرحال یہی ہے، یعنی یہ تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، آپ انسانوں کے درمیان رہیں، آپ کھائیں پیئیں بھی اور سب کچھ کریں، لیکن پیوریفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہ جو فطری مطالبات ہیں ان سے وہ جتنا سے جتنا بلند ہو جائے، یعنی اس کے اندر بھوک کی خواہش ہے، اس کے اندر جنس کی خواہش ہے، وہ ان سے جتنا الگ ہو سکے، یہ اس کی پیوریفیکیشن کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، یہ معاملہ بہت نازک ہے، تھوڑا مجھے سختی کرنے دے۔ دو پہلو ہیں، پہلی بات تو ہے کہ آئیڈیل کیا ہے، اور دوسرا ہے کہ جتنا ان کو چھوڑیں گے آپ اتنا جائیں گے۔ میرے خیال میں دونوں غلط ہیں۔ اصول طے کر لیتے ہیں آئیڈیل ہوتا کیا ہے۔ آئیڈیل وہ ہے جو پیمانہ ہے، آپ کپڑے ماپتے ہیں گز سے ماپتے ہیں، گز آپ کا پیمانہ ہے، یہی ہے نا۔ آپ عہدہ ماپتے ہیں تو کہتے ہیں وزیرم بن جانا ہے، یہ اس کا پیمانہ ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ عبادت کا، پارٹی کا پیمانہ کیا ہے، میں یا آپ؟ میرا خیال ہے نہیں، میں تو بالکل ہی نہیں ہوں۔ یقیناً کوئی پیمانے اللہ والے ہوں گے۔ اللہ والوں کا سب سے بڑا اللہ والا کون ہوتا ہے؟ نبی۔ نبیوں سے سب سے بڑا نبی کون ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس سینس میں اللہ والے بھی پیمانہ تو نہیں ہے، پیمانہ تو میں اللہ کا ادھر ہی لے جا رہا ہوں نا آہستہ آہستہ، کہ آپ بن گئے پیمانہ،
سب سے بڑا پیمانہ کون ہے؟ اللہ کا نبی. ان کا عمل آپ دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے سٹارٹ کہاں سے کی؟ کاروبار سے. غیر ملکی سفر کیے، محلی میں کھیلتے تھے، کودتے تھے، رشتہ داریاں، دوست آنا جانا روٹین تھی. تھوڑا عرصہ آپ سے منسوب ہے میڈیٹیشن کا، جس میں آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، وہ کرتے تھے. جب مشن مل گیا، نبوت کا اعلان ہو گیا، اس کے بعد آپ کا عمل دیکھیں. آپ اگر دیانتدارانہ سے بایوگرافی پڑھیں آپ کی، آپ کو نماز میں رونا بھی ملتا ہے، جنت البقیع میں جانا بھی ملتا ہے. زیادہ ٹائم آپ کا تعلیم و تربیت میں، جنگ میں، عمل میں گزر رہا. کیا ملیل بھی ہے، لیکن باقی نہیں ٹائم گنے نا. آپ کنٹینٹ انالیسس کریں کہ 24 گھنٹے میں کتنا وقت آپ اس روحانی عمل کو، جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کو دیتے تھے، اور کتنا عمل اجتماعی عمل کو دیتے تھے. آئیڈیل تو وہی ہے نا. آپ کو معلوم ہوگا کہ 10% بھی نہیں دیتے تھے اپنے ان ذاتی اعمال کو جن کو آج ہم دین کہتے. آپ معیار ہیں. اگر آپ نے 90%، 95%، 80% ٹائم پبلک ایکشن کو دیا ہے تو میرے لیے نیکی کا معیار تو وہ ہوا نا. کیوں؟ اقبال نے بالکل صحیح فرمایا کہ مصطفیٰ بارساں خیشرا یہ دین ہماؤست، کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ، دین وہی ہے. اور اگلی بات بڑی سخت ہے، گر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست. اگر آپ بڑے فن خان بنے ہوئے ہیں کہ میں بہت ہی نیک بن گیا ہوں اور میں نبی شہداء عبادات کروں گا، تو میرا پتر یہ جان لے کہ یہ ابو لہب کا راستہ ہے، اللہ کے نبی کا راستہ نہیں. وہ جو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا، عثمان بن مظعون مظعون سے سے کہا کہ سنا ہے کہ تم ہمارے راستے سے ہٹ گئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو آپ کے راستے کی طرف، ظاہر ہے میرے لیے تو آئیڈیل آپ ہیں، میں کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ نے پھر اصلاح کی کہ تم جو عبادت میں غلو کرنے لگے ہو. یہ نہ کرو. ہاں، میں تو شادیاں بھی کرتا ہوں. اور بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ساری رات نماز پڑھتے ہیں. فرمایا یہ کام میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا، میں ہی نہیں کرتا. اس سے کا اظہار کیا جی اس سے بعد میں فرمایا کہ ہم سارا روزہ رکھیں گے. آپ نے فرمایا میں ہی نہیں کرتا، تم کیسے کر سکتے ہو؟ گویا کہ اصول ہوئی ڈرنا نا. اگر ہم سمجھ جائیں کہ معیار کیا ہے. معیار اللہ کی ذات ہے، نبی کی، یہ میری خواہش ہے. میرا تصور عبادت ہے یا اللہ کے نبی کے تصور عبادت ہے؟ اگر تو دین ہے تو وہ معیار ہے. اگر تو دین ہے تو نبی مصطفیٰ معراج ہے، فاطمہ کا لال ہے وہ معراج ہے. اگر میرا مذہب ہے، مذہب ظفریہ ہے، تو میں اس کا معیار ہوں. مجھ پہ آپ میری بات مان لیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دین مصطفیٰ ہے تو ہمیں کام وہ کرنا پڑے گا جو دین مصطفیٰ کا ہے. صحیح. آپ نے شادی کی ہے، کی آپ نے کاروبار کیا، آپ نے جنگیں لڑی، آپ نے تعلیم دی لوگوں کو، آپ قیام اللیل بھی کیا، مسجد میں روئے بھی صحیح، ہنسی کھیل بھی کیا، دوستوں سے، یار ہر وقت ہنسی صحابہ سے. مذاق کرتے تھے آپ. حضور کا تو ہر لمحے مسکراہٹ ہی. صدقہ کہا بلکہ مسکراہٹ کو. تو بنیادی طور پر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کے نبی سے زیادہ نیک بننا چاہتا ہوں، اللہ معاف کرے، یہ گمراہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہ جو افراط و تفریط ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور بیان کریں، لیکن اس وقت چونکہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. اسلام کے تصور عبادت کی تفہیم کا یہ عمل جاری ہے، لیکن ایک وقفے کے بعد. دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو پری رنگ بدلتا ہے کیا. آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. آج ہمارا موضوع ہے اسلام کا تصور عبادت اور اس کے مختلف پہلوؤں کی تفہیم کا سلسلہ جاری ہے. قرآن مجید سے جو چیز معلوم ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید میں تو بتایا کہ اسلام وہی لیٹسٹ ٹریڈیشن ہے، وہ خدا کی الہامی روایت کا سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اب گویا وہ اپنے آئیڈیل فارم میں، آخری فارم میں ہمارے سامنے آ گیا. یہود اور نصارہ کا ذکر ہوا جو پہلے مسلم امتیں تھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے. تو یہود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں چیزیں انہوں نے کم کر دی دین کے اندر سے کچھ، اور نصارہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ بڑھا دی ان کے اندر. اچھا، یہ جو عمل ہے افراط و تفریط، کچھ کم کر دیا کہیں بڑھا دیا، اسلام کے تصور عبادت کی تفہیم میں ہم اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام نے یہ بیلنس کریٹ کر دیا. خدا کے ساتھ تعلق بھی، مراقبہ بھی کرنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، اعتکاف بھی بیٹھنا ہے، دنیا سے کٹنا بھی ہے، لیکن جڑ کے بھی رہنا ہے. تو یہ جو خدمت ہے ایک بڑی، میں کہتا ہوں انسانیت کی، جو اسلام نے کی، اور جو میرا خیال ہے جو سب سے بڑے مسائل
جس میں انسانیت ہمیشہ غلطی کھاتی رہی ہے اور اس سے افراط و تفریط انسانی رویوں میں پیدا ہوتا رہا ہے. یہ میرا خیال ہے جو سب سے بڑی خدمت کی وہ انسان کے تصور عبادت کی اصلاح ہے جو اسلام نے کر دی. افراط و تفریط عام طور پہ انسان کا مسئلہ ہے، ہر معاملے، عبادات میں بھی، معاش میں بھی، سیاسیات میں بھی مسئلہ. صحیح. اس لیے اللہ کے نبی نے اور اسلام نے اس کو آ کے ایڈریس کیا امتن وسطن. بھائی نہ تم رائٹسٹ ہو تم لیفٹ ہو، تم درمیان والے ہو. میں ادھر لائٹر ٹون میں کہہ رہا ہوں صحیح. کہ درمیان میں تم چلنے والے. حضور نے فرمایا خیر الامور اوسطها، سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ درمیانی. میاں روی. ساری رات ٹانگ پہ کھڑا بھی نہیں ہونا اور ساری رات جو ہے گناہ بھی نہیں گزارنا. سونا بھی یہی، بدل بھی کرنی ہے، کام بھی کرنا ہے، اللہ کو یاد بھی، دونوں کے درمیان میں ہم نے آپ کو لے تو کے. پر تمہارے جسم کا حق ہے یہ بھی فرمایا. نفسوں کا حق تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے کہ تم اس کو ٹارچر نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ انسان نے یہ سیکھا ہے کہ اصل حسن تو ترتیب میں ہے، اصل حسن تناسب توازن میں ہے. کلک پتروں کا ناک اگر 1 انچ بڑا ہوتا دنیا اس کو حسین نہ کہتی. صحیح. یہی ہے نا. میری اگر کان ایک بڑا ہوتا ایک چھوٹا ہوتا تو میں بدصورت کہلاتا. عدم توازن. چکس بس کا جو شعر ہے نا وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، چکس بس نارائن کا. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو یہ ترتیب ہے نا، جو سینس آف پرپورشن ہے، سینس آف پرپورشن میرے خیال میں اصل حسن ہے. خوبصورتی یہی ہے. یہی حسن عبادات میں بھی اصول لگے گا نا. جو پرپورشن ہے کہ آپ نے اللہ کو کتنا ٹائم دینا ہے، تنہائی والا. اللہ کو ٹائم اجتماع کے ذریعے کیا دینا ہے، اپنے بچوں کو کیا ٹائم دینا ہے، بیوی کو کیا دینا ہے، ماں کو کیا دینا ہے، اپنے اسکول کو کیا دینا ہے، اپنے گھوڑے کو کیا دینا ہے، اسپورٹس کو کیا دینا ہے، جی سماجی خدمت میں کیا دینا ہے، سیاست کو کیا دینا ہے. یہ ساری آپ نے یہ توازن قائم کرنا ہے. صحیح. پلڑا نہ ادھر پھرے نہ آپ کا پلڑا ادھر کرے. کمال آپ کا یہی ہے کہ آپ اسی کو قائم کرتے رہیں اور یہی نبیوں کی تعلیمات جو ہے نا آپ کو اس میں رہنمائی فرماتی ہیں. اور اسی مشکل میں رہ کے اپنا توازن قائم رکھنا یہ تو کمال ہے. کہا نا غالباً حافظ کا ہے یا کس کا شعر ہے، مطلب ایک تنزن پیار سے اللہ سے ذرا چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اس نے اسی مفہوم کو بیان فرمایا کہ درمیانے کار دریا تختم بندہ کر دئی. اے خدا تو عجیب ہے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے ایک تختے کے ڈال کے دنیا میں ڈال دیا. مکوئی دامن تر مکن ہوشیار باش. پھر کہتے ہیں یار اپنے دامن پہ چیٹے نہ پڑنے. دیکھیے کمال تو یہی ہے آپ کا. اگر میں دنیا سے کاٹ کے غار میں جا کے بیٹھ جاؤں اور آپ سے لین دین نہ کروں، دنیا کے معاملات میں نہ ہوں، میرا ٹیسٹ کہاں ہوگا؟ ایک تو میں عضو معطل بنا سماج کا، اس عبادت کے تصور ربانیت میں سماج کو میں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا، اور میرا ٹیسٹ کہاں سے آیا؟ میرا ٹیسٹ تو یہ میری عبادات کا ٹیسٹ کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ میں اپنے اعمال ٹھیک کروں. کمال تو یہی ہے کہ یہیں رہیں اور اس کے بندہ ٹیمپٹیشن کو رکیں، اس کا بندہ بنیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ ثابت کریں کہ میں سماج میں رہ کے اپنا توازن قائم رکھ سکتا ہوں. اور میں آپ کو عرض کروں جو لوگ سماج میں رہ کے توازن نہیں کرتے نا، میرا مطالعہ پبلک زندگی کا یہ ہے پچھلے 25-30 سال کا، وہ دنیا کے بدترین غلام ہوتے ہیں. وہ باہر رہ کے نا آپ دنیا کی قبضہ، دنیا پہ فتح کر ہی نہیں سکتے. دنیا پہ فتح وہی کرے گا جو وہاں رہے گا. وہ کہتے ہیں نا وہ جو ایک عمر میں مصروف عبادات میں تھے، وہ جو ایک عمر سے مصروف عبادات میں تھے، کھلی آنکھ تو بھی بحیرہ ظلمات میں تھے. وہ ایسا ایسا آ کے گرتے ہیں. میں کہنا نہیں چاہتا، ہم نے دنیا کی نوکریاں کی، بہت بظاہر جو دیندار لوگ آ کے ہمیں کہتے تھے یہ کام کر دیں، جب ان سے کہتے ہیں غلط ہے، آپ یقین کریں ان کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی. غلط صحیح کہی تصور کیا. میں اس عبادت کو کیوں مانوں گا؟ ایک بندے نے مجھے یہ کہا، میں ملتان میں ایڈمنسٹریٹر تھا، ایک میرے دوست ہیں اللہ والے، نیک آدمی ہے، نوجوان تھا، صالح تھا، لیکن مجھے اس نے ایک عجیب بات کی. یہ ہے تصور غلط عبادت کا. اس نے مجھے سفارش کی کہ یہ فلاں کو چیز دے دو. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اس بندے کا حق نہیں بنتا. اس نے مجھے پھر کہا یار مہربانی کرو. میں نے کہا یہ فلاں کا حق ہے، آپ مجھے کیسے کہتے ہو کہ میں اس کو چھین کے اس کو دے دوں؟ تو مجھے پتا کیا کہتا ہے،
کہتا ہے میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ آپ کا دل نرم کرے گا۔ اب دیکھو اس کو اللہ کا پتہ ہے، اس کو دل نرم کرنے کی شریعت کا پتہ ہے، اس کو دعا کا پتہ ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ حق کس کا ہے۔ صحیح۔ سماج سے وہ اتنا محروم ہے، سماجی سنس سے محروم ہے، مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اس کا حق چھین کے غریب کا دوسرے کو دے دو۔ میں نے بھی اس کو کہا کہ دعا کرو اللہ میرا دل مضبوط سخت کر دے، ادھر جمر ہے، تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو ہاں پوری۔ میرا دل اللہ کا سخت کر دے اس معاملے کی، میں غریب کا حق نہ چھینوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو سماج سے کٹے ہوتے ہیں نا، ان کو سماج کا کوئی احساس نہیں، وہ عضو معطل ہوتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ خطر پسند طبیعت کو سازگار وہ نہیں، تو خیر اور بات ہے نا، یہ تو لیکن وہ گلستان جہاں گھاٹ گھاٹ میں میں نہ ہو سیاح، وہ کیا اس آپ کی ہے؟ طبیعت نہیں ہوتی، یعنی وہ طبیعت کے ایسے اندر وہ اس پہ جو سب سے شدید تنقید کی ہے نا، اس کے اوپر اقبال تو خیر کرتا ہی کرتا ہے نا، لیکن ایک نے بڑی تنزیہ کیا، وہ غالباً عرفی کا ہے اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو دنیا کے جلووں کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے اور جا کے مسجد کے کنج میں چھپ بیٹھے۔ اصل ٹیسٹ تو یہی ہے کہ آپ یہی رہیں درمیان کار دریا۔ حضرت عمر کا جو مشہور قول ہے تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم کبھی کسی کانٹوں بھرے راستے سے چلے ہو، کسی نے پوچھا نا تقویٰ کیا بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ تم کبھی کسی کانٹوں بھرے راستے سے گزرے ہو، انہوں نے کہا کہ جیسے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کبھی یہاں سے سمیٹ لیا، یہاں نہ اس کے ساتھ لیجیے، کبھی یہاں سے سمیٹ لیا، یہی تقویٰ ہے۔ تو اصل میں تو کانٹوں بھرے راستے میں چلنا جو ہے وہ عبادت کا سبب۔ ایک تو ہم نے یہ بات سمجھی کہ اسلام کا جو کنٹریبیوشن ہے بڑا مذاہب کی تاریخ میں، وہ یہ ہے کہ تصور عبادت کو افراط و تفریط سے بچایا، خدا کے ساتھ بھی جوڑا اور بندوں کے ساتھ بھی جوڑا، یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ دوسرا بڑا کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہم اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ وہ جو وحدت الہ کا تصور ہے، عبادت ایک خدا کے لیے، یعنی یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو وحدت کا تصور ہے اس کو جاگر کہ یہ تو فلسفیانہ پہلو ہے، لیکن میری جبین کے لیے ایک ہی مطلوب ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کے لیے مجھے خاص ہونا ہے۔ تو یہ جو کنٹریبیوشن ہے کہ عبادت کے لیے ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، یہ جو توحید کا تصور عبادت کے اندر بہت بنیادی تصور، ذرا پہلا تصور یہی ہے، یہ جو کنٹریبیوشن ہے کہ در در پہ جھکنے سے بچا کے ایک در کا کر کے رہنا، اس نے جو انسانی نفسیات پر اثر ڈالے عبادت کے حوالے سے، اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ وضاحت۔ اللہ نے یہ کہہ کے کہ میں ایک ہوں اور میرے سامنے جھکو تو تم دنیا کے دروں سے نجات پا جاؤ گے، یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ انسان نے الہ کی کئی شکلیں بنا رکھی ہیں جو فطری ہیں۔ میں محلے میں رہتا ہوں تو تھانے دار میرا ایک خدا کی حیثیت بنا بیٹھا ہے، وڈیرا، بالکل، افسر، کلرک، پٹواری میرے خدا کا مقام پہ بیٹھا ہے، انہی کے ہاتھ میں سب چیزیں۔ سورج چونکہ مجھے مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا تو وہ میرا خدا کا مقام لے لیتا ہے، پیسہ خدا کے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ یہ ہوا ہے نا سماج میں، ابھی بھی ہو رہا جی ہے ہاں، کسی نہ کسی شکل میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ شعوری غیر شعوری طور پہ ہم نے خدا بنایا۔ جب آپ ایک در پہ جھکتے ہیں نا تو آپ کی ان سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ آپ ملک سے بھی گئے، نجات پا گئے، چونکہ آپ کو پتہ نفع نقصان تو ایک نے دینا ہے۔ جب نقصان ایک نے دینا ہے تو مجھے تھانے دار سے کیا ڈرنا ہے یار، مجھے وڈیرے سے کیا ڈرنا ہے، مجھے بھوک سے کیا ڈرنا ہے، سورج سے کیا ڈرنا، سورج سے کیا ڈرنا ہے، اور مجھے پیسے کی کیوں ہوس ہوگی؟ پیسے تو ملتے تو کچھ نہیں ہے، ملتے تو اللہ کی ذات کے تھے۔ تو اس نے ایسی جڑیں کاٹ دی غلامی کی تمام شکلوں کی، چاہے وہ فزیکل غلامی تھی سر جھکانے والی، یا روحانی غلامی تھی کہ مال کے سامنے سر جھکانا، یہ ہے نا عہدے کے سامنے سر جھکانا، خواہشات نفسی کے سجدے کرنا، نفس پرستی کرنا، عہدے کی خواہش کرنا، شہرت کی خواہش کرنا، یہ سارے خدا بنائے ہوئے تھے نا ہم نے، ایک پہ کر کے ساروں پہ تیشہ چلا دیا۔ جس پہ اقبال نے بہت ہی صحیح کہا، آج تو بس شعر بڑے آ رہے ہیں مجھے، کہ وہ ایک سجدہ جیسے تو گراں سمجھتا، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ یقین کریں کہ اتنی بڑی آزادی ہے میں جو محسوس کرتا ہوں اپنی ذات میں، آپ یقین کریں، مجھے نہیں کہنا چاہیے، مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا کسی سے۔ کیوں نہیں لگتا؟ ایک سے ڈرے کھڑے، اور وہ آپ کو اتنی طاقت دے دیتا ہے اس ذات کے ساتھ جڑنا کہ آپ کو کوئی حیثیت نہیں لگتی کسی کی آپ کو حیثیت نہیں لگتی۔ تم کون ہو یار؟
ہم نے تو بڑے کے ساتھ اپنا تعلق رکھا ہے. کہتے ہیں نا کہ عجب کیا کہ ماہ و انجم تیرے نخچیر ہو جائیں. عجب کیا کہ ماہ و انجم تیرے نخچیر ہو جائیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سورج چاند ستارے تیرا شکار ہو جائے. لیکن شرط بڑی لگائی آگے. شرط یہ لگائی کہ بستم بر فطراق صاحب دولت سر خود را، کہ میں نے اپنا سر اللہ کے شکار کے تھیلے کے ساتھ باندھ لیا. اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا سر، ان کی غلامی میں، ان کے شکار کے تھیلے میں اپنا سر کاٹ کے وہاں میں نے ڈال دیا. جب میں اتنے بڑے کا شکار ہو گیا ہوں تب یہ چیزیں تو کائنات کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے. تو یہ اتنا بڑا لبریٹنگ میں کہنا چاہتا ہوں. فیکٹر ہے. نفسیات کے اندر، انسانی نفسیات کے اندر اس سے بڑا لبریٹنگ ایلیمنٹ نہیں ہے جو توحید ہے. آپ دیکھیں سپرسٹیشن سے اڑ گئے، تذکیر کائنات کا دروازہ اسی سے آپ کھلا. خوف سے اٹھ گئے، سائنٹیفک انویسٹیگیشن یہی سے آپ بھوک سے اٹھ گئے، بالکل. آپ ملک سے اٹھ گئے، آپ بادشاہ سے اٹھ گئے، آپ اپنی جن سے اٹھ گئے، آپ اپنی شہرت کی خواہش تھی جو آپ کو غلام بناتی ہے اس سے اٹھ گئے. آپ بالکل ایک مرد حر جو ہے، ایک فری انڈیپینڈنٹ مین کی حیثیت سے کہتے ہیں. ایک کو ماننے کے بعد دنیا سے آپ کی نجات، یہ بہت بڑا میری رائے میں کنٹریبیوشن ہے. سب سے بڑا کنٹریبیوشن اسلام کا جو ہے انسان کی حریت ہے. اور حریت میں یہ ہے کہ ایک کو مانو، سب سے آپ کو چھٹی. اچھا، ایک اور پہلو عبادت کا، وہ بھی میرا خیال اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ انسان کہتے ہیں نا کہ صرف خیال اس کو مطلوب نہیں ہوتا، وہ اس کی تجسیم بھی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں بھی اپنے محبوب کو دیکھوں، اپنے محبوب. ہاں، میں اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، میں اپنے معبود کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں. اس کی خواہش تو ہے. اس لیے میرا خیال ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھی بڑی جو رکھی ہے نیک لوگوں کے لیے، جو اجر رکھا ہے جنت سے بھی بڑا، وہ ذات باری تعالیٰ کا دیدار ہے. بالکل. تو یہ ایک مطلب انسان اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے انسان کو تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اندر ایک وہ جو ایک پیکر محسوس کا خوگر ہے. وہ ہم عبادت کے تصور میں جب ہم نقد کرتے ہیں غیر الہی تصور کی یا مشرکانہ تصور پہ نقد کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بیت اللہ تم نے بنا دیا، تم جاتے ہو وہاں اس کا طواف کرتے ہو، تو یہ اصل میں وہ جو پیکر خوگر ہونے کی تمہاری ایک صفت ہے، یہ اس کا جواب ہے. تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم یہاں چھوٹے چھوٹے وہ بت بنا کے اس پیکر خوگر کی تسکین کرتے ہیں، تم وہاں جا کے تسکین کرتے ہو. تو جوہری طور پہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ایک بیت اللہ تم نے بنا دی، خدا وہاں اس طرح سے جو تجسیم کے ساتھ تو موجود نہیں ہے جیسے تم بیان کرتے. تو یہ جو فرق ہے، یعنی اسلام بھی ایک تجسیم کرتا ہے ایک پہلو سے، لیکن مشرکانہ مذاہب میں بھی ایک تجسیم ہے. اس پہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ حقیقت ہے کہ انسان تجرید پہ نہیں رہتا زندہ. عام انسان مادی چیزوں پہ رہتا ہے. عام آدمی کو محسوس والی چیز چاہیے ہوتی ہے. وہ اس کو یہ چیز چاہیے جو نظر آ رہی ہے. آپ سامنے بیٹھے ہیں، اس کو یہ نظر آ رہے ہیں. یہ عام آدمی اس سطح پہ چلتا ہے. انسانیت کی جب ریفائنمنٹ ہوتی ہے تو پھر انسان شعر میں آتا ہے، پوئٹری میں آتا ہے، فلسفے میں آتا ہے. یہ ہے نا، عام آدمی نہیں جاتا. پھر جمالیات کی لطافت میں اوپر چلتا اٹھتا چلا جاتا ہے. پھر وہ ایک تصور کی دنیا میں. تو گویا کہ میٹر پہلے ہے عام آدمی کا، آبسٹریکٹ بعد میں. آبسٹریکٹ پہ جانے کے لیے غیر معمولی ایک ذہنی عمل چاہیے، اس کے بغیر نہیں آتے آپ اس کو. اب مذہب تو ہر کام کے لیے، ہر مذہب ہر کام کے لیے ہے نا. اسلام بھی ہر بندے کے لیے. جب ہر آدمی کے لیے ہے تو اس نے اس کو جو اس کی تجسیم کی خواہش ہے اس کو پورا کرنا ہے. اسلام نے بھی وہی کچھ کیا. کمال ہے اس کا جس کو آپ نے کہا تناسب کا. اب کیا کیا؟ اب تجسیم بھی آ جائے. خانہ کعبہ کی مثال لے لیں، وہ ہمارے سامنے ہے. ایک کوٹھا ہے کالا سا، ہم جاتے ہیں، کپڑا لگا ہوا ہے اس پہ، ہم گھومتے رہتے ہیں. کمال اسلام کا یہ ہے کہ وہاں جا کر بھی اس نے آپ کو خانہ کعبہ کی طرف نہیں متوجہ کرنے دیا. کہتے کیا ہے وہاں جا کر؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کوئی شرکت نہیں ہے، تم ہی ہو. یہ جو آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو تجسیم کے کرنا، تجسیم کے قریب تر لے گیا.
اس کے سامنے سر نے جھکانے دی اور کہا کہ جھکاؤ اسی کے گرد. آپ کی یہ ایک نفسی کمزوری جو ہے اس کا ہم نے ایک علاج کر دیا. علاج ہم نے کر دیا ہے، لیکن تم ہے کوئی نہیں، تم خود کچھ نہیں ہو، یہ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. حجر اسود کے بارے میں جو حضرت عمر میں ادھر آ رہا ہوں تو گویا کہ اصول یہ طے کر دیا، یہاں چکر میرے گرد لگاؤ گے، نام میرا لو گے، تصور میرا کرو گے. اس کی وہ شکل آگے بنائی حضرت عمر نے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے آئے. حضرت اسود کو ہم بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں پیار سے، چوما، قریب آئے. صاحب حضرت عمر تو بہت آزاد منش انسان تھے نا. اقبال نے صحیح فرمایا کہ فرسٹ کریٹیکل انڈیپینڈنٹ مائنڈ مسلمانوں کو کھڑا جاتا تھا. اللہ کے نبی کے سامنے بھی کہتا تھا مجھے بتاؤ یہ مسئلہ کیا ہے، سمجھاؤ تو صحیح مجھے. یہ بھی نبی کا کمال ہے، تربیت انہوں نے تربیت کی کہ آپ کو غلام نہیں بنایا، اپنے سامنے میں سوال کرنے والا اللہ کے نبی نے. وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے. اور اس کے بعد جو رسالت مآب کے ساتھ تعلق پیدا ہوا وہ تو آزادی والا تصور ہے نا، شعوری اور پھر تصور. اس کے بعد جو محبت اور عقیدت کا وہ تو حد ہی ہو رہا ہے نا، وہ تو شعوری تصور. وہاں کھڑے ہو کے کہا دیکھو اے کالے پتھر، میرا بالکل دل نہیں کرتا ہے تمہیں ہاتھ لگانے کو، تمہیں چومنے کو، تم ہو کیا؟ تو ایسے نہیں، یہ مراد تھی نا. میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، میرے نبی نے کیا ہے، فتبعونی، میں اس لیے کر رہا ہوں. یہ واضح کیا کیا انہوں نے، اس کا فلسافیکل جواب دے. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تو بذات خود کچھ بھی نہیں، تو پتھر ہی پتھر ہے. میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں قابل سمجھوں گا تیرے سامنے عقیدت کا اظہار کروں، چوموں. یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ تو ہے نہیں، اصل تو حکم ہے میرے اللہ کا. تو گویا کہ جو خالص فزیکل عمل ہے اس کے اندر بھی اس نے آپ کا رخ ادھر موڑا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں یہ فرق ہے کہ ان کے ہاں وہ ادھر اس کو مانتے ہیں، اس کو پوجا کرتے ہیں. ہمارے ہاں پوجا نہیں کرتے ہم اس کی، ہم پوجا کسی اور کی کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو ایک نفسی کمزوری ہے، ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ ارتکاز کے عمل لانے کے لیے، ایک کنسنٹریشن کا نقطہ بنانے کے لیے انہوں نے آپ کو بنایا. آپ مدینے میں کیا کرتے ہیں؟ یہ عجیب و غریب بات ہے مسلمانوں کا عمل. ہمارا اللہ سے مذاق شذاق چل جاتا ہے، پتہ ہی ہے نا، اللہ دیوانگی ہم کر لیتے ہیں. ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. یہ ادب کی جگہ ہے. نفس کو مکردمی آیت جنید و بایزید ہی جا، وہاں آپ جاتے ہیں، آپ سامنے رو جنت سے نکلتے ہیں، حضور کے مواجہ میں آتے ہیں. آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ درود پڑھتے ہیں، رو رہے ہیں، آ رہے ہیں. جب یہ کام ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ کیا کہا گیا ہے؟ آپ ادھر ہی پشت کریں اسی نبی کو جس پہ آپ کی جان ماں قربان ہے. اور دعا کدھر کرنی ہے؟ اللہ کی. ادھر کر. ہم سب یہی کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نبی کو پشت کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ نبی ہے کون؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے نا. اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ شرک نہیں کرنے دوں گا میں آپ کو. عقیدت اپنی جاؤ، رو، وہ جالی پہ ہاتھ لگاؤ، فطری ہے جو آپ کا ایک عقیدت ہے وہ کر لو. پیغمبر کے ساتھ اگلے لمحے جب مواجہ سے نکلو گے، اگلے لمحے دعا جو کرنی ہے نا، وہ آپ کو نبی کی طرف سے پشت کر کے، کیونکہ قبلہ اس طرف بنتا ہے نا، ادھر وہاں مدینہ سے وہ جنوب میں بنتا ہے نا، الٹ کر ہم وہاں دعا مانگتے ہیں. کیا مطلب کہ کعبہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو اللہ کا نبی جو مرکز ہے آپ کے جذبات کا، وہاں بھی ہم آپ کو ایک لمحے کے لیے اس کی ذات میں گم نہیں ہونے دیں گے. وہ خود ہی، بلکہ پیغمبر کی دیانت کا تو اس سے بڑا مظہر وہ کہتا میں کچھ نہیں ہوں. تو قرآن نے فرمایا نا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں کب کہا کہ مجھے پوجا کرو یار؟ عزیر نے کب کہا میری؟ وہ تو خدا کے بندے وہ قطار سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اللہ کی طرف ملاتے ہیں، مخلوق کی طرف ملاتے ہیں. پیغمبر اصل میں یہی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. بہت شکریہ سیف اللہ صاحب. ہم نے 2 پروگراموں میں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اسلام کا تصور عبادت کیا ہے. وہ خدا کے ساتھ جب بندوں کو جوڑتا ہے تو کس شعور کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ مراسم عبودیت میں وہ احساس، وہ تصور ڈھلتا ہے تو اس کی کیا شکلیں سامنے آتی ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب مراسم عبودیت ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے ہم کو سکھائے ہیں. اگر یہ تصور ذہن میں واضح رہے تو پھر یہ عبادات جو انفرادی حیثیت میں نماز، روزے کی شکل میں ہیں، ان کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم ایک ایک اس عبادت کو لیں گے اور اس کے اندر جاری و ساری اس روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو دین کا مطلوب بھی ہے، اور جو اس کے بارے میں کہا گیا کہ انسان اور جن کی تخلیق اس لیے کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.